سکون، اطمینان، عافیت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ نے اس نعمت کو اپنی یاد میں چھپا دیا ہے، اپنے ذکر کے اندر پوشیدہ کر دیا ہے اور اعلان کر دیا، الا اے لوگو خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کا چین، دلوں کی راحت، دلوں کی عافیت اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ پھر وہ جگہ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وہ جگہ بھی اس نعمت سے بہرور ہو جاتی ہے اور سکون عافیت والی بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم مسلمانوں کو جتنا سکون مسجدوں میں ملتا ہے اتنا سکون اپنے گھروں میں نہیں ملتا۔ وجہ یہی ہے کہ مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور سکون کو اللہ نے اپنی یاد کے اندر چھپا دیا ہے۔ پھر وہ مکان جس کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اور اپنے معصوم پیغمبروں کے ذریعے بنوایا ہو، اس باعظمت مکان کے سکون اور اطمینان کا کیا کہنا ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، تو جو حدود حرم کے اندر داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا۔ گویا کہ حدود حرم کو مقام امن کہا گیا دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو آدمی وہاں نماز پڑھتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، تو وہ جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے معمون ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مقام امن کہا گیا اخروی اعتبار سے۔ اور دنیا کے اعتبار سے اس کو مقام امن اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر کے حدود حرم کے اندر داخل ہو جائے تو اب وہاں بدلے میں اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ اس کا کھانا پینا مجبور کیا جائے، وہ وہاں سے باہر نکلے پھر بدلے میں اسے قتل کیا جائے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے باپ خطاب کے قاتل کو حدود حرم میں پاؤں تو اسے ہاتھ نہ لگاؤں، حتیٰ کہ اس کا کھانا پینا مجبور کیا جائے اور وہ باہر نکلے۔ اور انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے باپ عمر کے قاتل کو حدود حرم میں پاؤں تو اسے مجبور بھی نہ کروں، جب کبھی وہ اپنی مرضی سے باہر نکلے تب جو ہے اس کے قتل کا بدلہ لیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدود حرم یہ مقام امن ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ بات یاد کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو مثابہ بنایا ہے اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ امن کی جگہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن مثابہ کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو مرجع بنایا، ایک آدمی اگر حج یا عمرہ کر کے آتا ہے تو بار بار وہاں جانے کو اس کا جی چاہتا ہے۔ دوسرے ہے کہ مثابہ ثواب سے بنایا کہ اس کو ثواب کی جگہ بنایا، کیونکہ بیت اللہ شریف کے اندر ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ بیت اللہ شریف کے اندر رہ کر ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ بیت اللہ شریف کے اندر رہ کر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ثواب رکھتی ہے، وہ ہے کہ اس کو ثواب کی جگہ بنایا۔ تو وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اللہ نے حدود حرم کو مقام امن بنایا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ نے بیت اللہ شریف کا حج ان مسلمانوں پر فرض قرار دیا جو بیت اللہ پہنچنے کی طاقت و قدرت رکھتے ہوں، صاحب حیثیت ہوں، عاقل و بالغ ہوں، تندرست ہوں، صحیح الاعضاء ہوں، آزاد ہوں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہے۔
ایسے لوگوں پر اللہ نے بیت اللہ شریف کا حج فرض قرار دے دیا. ومن کفر، اور جو آدمی حج کی فرضیت کا سرے سے انکار کر دے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تمام عالم سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ کو ہمارے نماز کی، ہمارے روزوں کی، ہمارے زکوٰۃ کی، ہمارے حج کی، ہمارے صدقات خیرات کی کوئی ضرورت نہیں. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہے. ہمارے پڑھنے نہ پڑھنے سے اللہ کا نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی فائدہ ہے. ہم نہیں پڑھتے ہیں تو اپنا نقصان کرتے ہیں، اور پڑھتے ہیں تو اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں. یاد رکھیں، حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اور جو حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ اسلام کے دائرے سے خارج. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی تندرست ہو اور باوجود قدرت کے وہ حج نہ کرے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو تندرست ہو، سفر کے اخراجات رکھتا ہو، اور بغیر حج کیے ہوئے مر گیا، تو کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو آدمی خالص اللہ کے لیے حج کرے اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، مقصد ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے رب کا جو حکم ہم پر عائد ہو رہا یہ فریضہ ہم سے ادا ہو جائے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی اتباع کرنے کے لیے وہ حج کرے، اور دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، ریا مقصود نہ ہو، شہرت اور عزت پانا مقصود نہ ہو کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، بلکہ خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے آدمی حج کرے. فلم یرفث ولم یفسق، اور حج کے جو شرائط ہیں، جو پابندیاں ہیں، ان کا پاس و لحاظ کرے. کوئی بے حیائی اور فحش کی بات نہ کرے، کسی طرح کا گناہ کا کام نہ کرے، حج کے پیریڈ میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، بلکہ پورے آداب و شرائط کے ساتھ خالص اللہ کے لیے حج کرے. تو جب اس شکل میں حاجی حج کر کے آتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو جب وہ واپس آتا ہے تو گناہوں سے بالکل اسی طرح وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے جس طرح ایک بچہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بالکل بے گناہ ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح جب حاجی خالص اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ کرام کے درمیان خطبہ دے رہے تھے کہ اے لوگو حج کرو، تم پر حج فرض ہو چکا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا ہم پر فرض ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ان کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا. اور اس صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، اللہ کے رسول خاموش رہے. جب ان کے سوالوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا تم پر فرض ہو جاتا، اور ہر سال حج کرنا یہ تمہاری طاقت سے باہر ہے، یہ تم نہیں کر سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اگر کوئی آدمی دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ جاتا ہے تو وہ حج فرض نہیں ہوگا بلکہ وہ حج نفل ہوگا، بلکہ ایک مرتبہ حج کرنے سے حج کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اب جن لوگوں پر حج فرض ہو گیا انہیں چاہیے کہ وہ حج کرنے میں جلدی کریں، اس میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری وبا پھیل جاتی جس کی وجہ سے سفر سے روک دیا جاتا ہے، کبھی کبھی اور حالات پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان حج نہیں کر پاتا. اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جس آدمی پر حج فرض ہو گیا اسے جلدی کرنا چاہیے.